أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج 22ویں جز پر گفتگو ہوگی اور اسٹرکچر حسب معمول ہوگا۔ مکہ کے مشرکوں اور مدینہ کی اسلامی ریاست، ان دونوں کے درمیان 6 سالوں سے جنگی صورتحال تھی۔ بیک وقت جنگ کئی محاذوں پر لڑی جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ پرسپشن وار ہوتا ہے، میڈیا وار، گراؤنڈ انویژن، سائیکالوجیکل وار، اور آج کے زمانے میں سائبر وار، اور بھی بہت سے محاذ ہیں جن پر جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس جز کی شروعات میں نفسیاتی جنگ کا ذکر ہے کہ کس طرح سے دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی کچھ مسائل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں ازواج مطہرات کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ریاست مدینہ کی کوئین ہو۔ ملکہ کا مقام عام عورتوں سے اونچا ہوتا ہے۔ سادگی میں ہر ایک کو انٹرٹین نہ کریں، ہر ایک سے گفتگو نہ کریں، ہر ایک کو قریب ہونے کا موقع نہ دیں۔ دوسری مومنہ عورتیں حاجات، ضروریات اور دیگر کام کاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہیں، مگر تم گھر میں ٹک کر رہو۔ لوگوں سے زیادہ ملنے ملانے میں فتنہ رونما ہونے کے اندیشے تھے، جو ایک سیاسی حربے کے طور پر دشمنان اسلام استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ویسے پہلے سے بھی بہت سے غلط پروپیگنڈے معاشرے میں پھیلا رکھے تھے۔ انہیں تعلیم دی گئی کہ تم اہل بیت ہو، تمہارا گھر پاکی کا نمونہ ہونا چاہیے، نماز کا ماحول ہو، تم زکوٰۃ دینے والی بنو، اور نبوت کا چراغ جو تمہارے گھر میں جل رہا ہے اس کی روشنی کو عام کرنا تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد an ideal مسلم سوسائٹی کیسے ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ مسلم سماج کے اندر 10 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کا ہر فرد صالحیت، نیکی اور تقوی کا مظہر ہوتا ہے۔ مسلم سوسائٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف ایک ریلیجیس اتھارٹی یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی نہیں، بلکہ لا گیور آپ تھے، آپ چیف جسٹس تھے، آپ شارع تھے، شریعت بھی آپ دیتے تھے قرآن کی روشنی میں، اور شارح بھی تھے، یعنی جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی اس کی شرح بھی بیان فرماتے تھے۔ آپ کا دیا ہوا قانون اسلامک کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے۔ آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے، جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ گمراہی میں دور جا پڑے گا۔ آپ کی ذاتی زندگی کا ایک مسئلہ، یعنی آپ کی ایک شادی کو لے کر باہر کے دشمن اور صفوں کے اندر کے دشمن دونوں پروپیگنڈا میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے ان لال بھجکڑوں کی پرواہ نہ کرو۔ آئیڈیل مسلم سوسائٹی میں صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اور رسول جو ان کی سماج کا محسن ہے اس پر درود سلام بھیجتے رہو۔ اس سے امید ہے کہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں اور نور میں آ کر زندگی بسر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور اخلاقی بلندی تھی کہ وہ سب کے ساتھ عام انسانوں کی طرح ملتے جلتے تھے، مگر ان کا مقام رسول کے ساتھ ساتھ وقت کے حکمران کا بھی تھا۔ آپ اپنے زمانے کے شہنشاہ تھے، آپ کے گھر کی پرائیویسی محفوظ ہونی تھی، اس لیے کہا گیا کہ بے محابہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہونا، اور کبھی کھانے کے لیے بلائے جائیں، موقع ہو تو جانے کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً چلتے بنو، براجمان ہو کر وہاں خوش گپیاں کرتے نہ بیٹھو۔ مسلم سماج کی ایک پاک عادت یہ ہے کہ وہاں عورتیں بے حیا نہیں پھرتی۔
اپنے جسموں کے اوپر چادر اوڑے رکھتی ہیں اور گھونگھٹ ڈالے رکھتی ہیں، یعنی ٹو ڈرا دیئر کلوکس اوور دیئر باڈیز، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس جز میں ان لوگوں کو وارننگ دی گئی جو مسچیف مانگرز تھے، وارننگ ٹو مسچیف مانگرز، مسلمانوں کے صفوں کے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، مدینے میں غلط باتیں پھیلاتے تھے، جیسے حضرت زینب کی شادی کو لے کر انہوں نے بدتمیزی کا ایک طوفان اٹھا دیا۔ ان لوگوں کو وارن کیا گیا کہ مدینے میں اگر افواہیں پھیلاتے رہیں گے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ سخت کارروائی ہوگی۔ اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر ایک مضمون آیا followers would curse their leaders in hell fire، یعنی اسلام دشمنوں کو مستقبل کی ایک تصویر دکھائی گئی۔ جب جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا تو چیلے چانٹے اپنے لیڈروں کے خلاف غیظ و غضب سے بھڑک رہے ہوں گے اور لعنت و ملامت کر رہے ہوں گے، مگر وہاں کے لیڈرز اینڈ فالوئرز دونوں کو جہنم کے عذاب کا مزہ چکنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو فریڈم آف چوائس ملی ہے آزمانے کے لیے ہے کہ کون اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون غلط۔ صحیح استعمال کرنے والے اللہ کی رحمت پائیں گے، غلط استعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد اس جز کے اختتام تک توحید کے سلسلے کی گفتگو ہے، اور موضوع یہ ہے کہ یوز یور انٹیلیکٹ اینڈ فائنڈ دی ہینڈس آف گاڈ ان ایوری تھنگ۔ آسمان و زمین کے مشاہدے کرنے کی دعوت دی گئی، کائنات کے ایک ایک جز پر اس کا حسن اور اس کی کاریگری، اس کا بامقصد ہونے پر غور کرنے پر ابھارا گیا، اور بندگی کا رویہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالیں پیش کی گئیں کہ وہ وقت کے حکمران ہوتے ہوئے عمل صالح کرنے والے، انسانوں کی خدمت بجا لانے والے، اور دعوت دین ان کی پہچان رہی۔ خواتین و حضرات، اس صورت میں پائے جانے والے مضامین کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اب ہم آج کے امپورٹنٹ سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں۔ ٹاپک آف دا ڈے، بلاسفیمی اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی توہین رسالت اور اظہار رائے کی آزادی۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 سے 62 تک بات کریں گے، لیکن آیتوں کا مجموعہ بڑا ہے، اس لیے میں آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 61 کی تلاوت کرتا ہوں، باقی آپ فالو کر لیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ مدینے میں منافقین تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہود کے ایجنٹ تھے مسلمانوں کے صفوں میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ آپ پر تو اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، انسانوں میں کچھ بدبخت ایسے ہیں جو رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹل اور ایموشنل پین انفلکٹ کرتے ہیں۔ موجودہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی اذیت اور روحانی تکلیف دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ نے MRI کے ذریعے معلوم کیا کہ ذہنی اذیت کے بھی وہی اثرات ہوتے ہیں جو جسمانی زخم کے ہوتے ہیں۔ دماغ کے ایک مخصوص حصے میں جو درد اور تکلیف سے متعلق ہے، اس جگہ روحانی اذیت سے ایکٹیویشن شروع ہو جاتا ہے، اسٹریس ریسپانس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹریس کے ہارمون جسم میں ریلیز ہونے لگتے ہیں۔ گردے کے پاس ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں،
وہاں سے ایڈرینالائن اور کورٹیزول جیسے ہارمونز ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کو غمگین رکھتے ہیں، مایوسی ان پر چھا جاتی ہے۔ مستقل اس مرحلے سے گزرنے کے نتیجے میں بڑھاپا جلدی سے آ جاتا ہے، یعنی اسٹریس ریزلٹس ان ایجنگ۔ اس اذیت اور تکلیف میں انسانی سماج سے بھی انسان کٹنے لگتا ہے۔ جب رسول اللہ پر اللہ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہی اس کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مصنفین اور کچھ پارٹی سپوکس پرسن نے نبی محترم کے خلاف دریدہ گوئی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آج ان کی زندگی کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی رسول کو نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، لیکن آپ کی توہین اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے تو رسول کے ماننے والے کیسے توہین رسالت کے واقعات پر چپ سادھ لیں؟ اس دنیا میں لعنت بھی ہے اور اس دنیا میں ان کے جرم کی سزا بھی ہے، جس پر آگے ہم گفتگو کریں گے۔ ان آیتوں میں 3 مرتبہ لفظ اذیت آیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، جو آپ کی بیویوں بیٹیوں کو اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ لفظ آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمد اسد ترجمہ کرتے ہیں Verily as for those who knowingly offend God and his apostle, God will reject them۔ یہ محمد اسد نے ترجمہ کیا۔ محمد فاروق اعظم ملک نے ترجمہ کیا Surely those who annoy Allah and his Rasul are cursed by Allah۔ مصطفیٰ خطاب نے ترجمہ کیا Surely those who offend Allah and his messenger are condemned by Allah۔ اور مارمولیک پکتال نے ترجمہ کیا Lo those who malign Allah and his messenger, Allah hath cursed them۔ اور عبداللہ یوسف علی نے ترجمہ کیا Those who annoy Allah and his apostle, Allah has cursed them in this world۔ یہ اذیت کا ترجمہ ہے annoy کرنا یا رسول کو تکلیف دینا۔ اب الاذی جو لفظ آیا ہے ہر اس ضرر کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، وہ ضرر جسمانی ہو یا نفسانی یا اس سے متعلق ہو، اور پھر وہ ضرور دنیاوی یا اخروی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ایک اور جگہ آیا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، عیب لگا کر رنج پہنچایا۔ اذیت پہنچانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ سے کھیلتے تھے اور زبان سے اذیت دیتے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر یہود کے قبیلے بنی قریظہ نے عہد شکنی کی اور قریب تھا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی۔ عین جنگ کے موقع پر انہوں نے غداری کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ مدینے میں کچھ مخنث تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کے اندر کی باتیں باہر پہنچاتے اور تمسخر کرتے، موقری کرتے تھے۔ آپ کو ذاتی طور پر انسلٹ کرنا بھی اس آیت کے لفظ اذیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ رسول اللہ کے توہین کی تمام شکلوں کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے بلاسفیمی۔ آج کے دور میں وقفے سے اہانت رسول کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ آج سے 100-125 سال پہلے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہندوستان میں کئی کتابیں لکھی گئیں، یہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔
ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ ہم نے یہ لفظ بلاسفیمی اس وقت سنا جب 1998 میں ایک بدنام زمانہ کتاب منظر عام پر آئی تھی، سیتانک ورسس کے نام سے۔ اس کتاب کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجات ہوئے، ہندوستان میں بھی بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں، حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ اس کتاب پر پابندی لگائی جائے۔ پھر 1993 میں لجہ نام کی ایک کتاب شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2005 میں ڈینش نیوز پیپر جلنٹس پوسٹن نے سیٹیریکل کارٹون پبلش کیے، یعنی اس نیوز پیپر کے کارٹون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سے کارٹون بنائے، اور اس کے بعد ساری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، حکومتوں کے مابین تناؤ پیدا ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بحث بنے، اور یہ بھی موضوع بحث تھا کہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے مگر مسلمان تنگ نظر ہیں۔ مغرب کی طرف سے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت دراصل ان کی نسل پرستی اور نسلی برتری اور زینوفوبیا، یعنی غیر ملکیوں کے خلاف جو نفرت اور جو توہین آمیز کام کرتے ہیں اس کو زینوفوبیا کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے زینوفوبیا کا اظہار ہے۔ اس واقعے کے بعد اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو مغربی دنیا کے میڈیا سے اپیل کرنا پڑا کہ وہ مذہبی احساسات کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، جبکہ یورپین یونین نے کارٹون کی حمایت کی۔ OIC نے خصوصی میٹنگ طلب کی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں اس وقت۔ قرآن جلانے کے واقعات بھی یورپ میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ 2 سال قبل ہندوستان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حکمراں پارٹی کی اسپوکس پرسن نے گستاخی کی تو پوری دنیا میں احتجاجات ہوئے۔ اس احتجاج میں کئی شہید ہوئے، کئی جیلوں میں گئے، کئی کے گھروں کو بلڈوزر چلا کر خاکستر کر دیا گیا، مگر مسلمانوں کو اپنے گھر، اپنی تجارت و معیشت اور اپنی آزاد چلت پھرت اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے جنہوں نے قربانیاں دیں انہیں ذرا برابر افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کی انہیں توفیق ملی۔ یہود کی بلاسفیمی مشہور ہے، وہ خدا کے سلسلے میں بھی نازیبا الفاظ کہتے ہیں اور قرآن میں وہ باتیں محفوظ ہیں، اور اپنے نبیوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت سی گندی باتیں اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہیں جسے وہ خدا کا کلام کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ عیسائی دنیا میں ایسے لوگ بھی آج بھی پائے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں توہین آمیز الفاظ اپنے ٹی شرٹ پر لکھ کر بازار میں چلتے پھرتے ہیں، کسی کو غیرت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، موکری کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہم غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ویسٹ اور اسلام کے درمیان یہ ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے۔ اسلام میں بھی آزادی رائے ہے، اس کا آئیڈیا پایا جاتا ہے، اور مغرب میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا آئیڈیا ہے، مگر ان دونوں کے تصورات میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ہم ویسٹ کا جو ڈیفینیشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے اس کا کہنا ہے کہ ایبلٹی ٹو ٹاک وداؤٹ اینی ریسٹرکشن اور ایکسٹرنل کنٹرول، یعنی بغیر کسی پابندی یا بیرونی کنٹرول کے دل کی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا ڈیفینیشن یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایچ پرسن ہیز لبرٹی ان ہولڈنگ اوپینینس، سیکنگ، ریسیونگ اور امپارٹنگ آئیڈیاز اور انفارمیشن بائی مینس آف اینی میڈیا without considering any border، یعنی ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی سرحد کا خیال کیے بغیر کسی بھی میڈیا کے ذریعے کوئی بھی خیالات یا معلومات
حاصل کر سکتا ہے، خیالات کو پھیلا سکتا ہے اور دوسروں کی رائے بنا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو اسلامک ڈیفینیشن ہے، اور وہ کائرو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوری ون از فری ٹو ایکسپریس ہز ویو پوائنٹ بٹ اٹ مسٹ ناٹ بی ان ڈینائل آف شریعہ۔ ہر کوئی اپنے نقطۂ نظر کے اظہار میں آزاد ہے، لیکن یہ شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی رائٹ ٹو اڈاپٹ، اسٹے اور لیو اے ریلیجن، یو مسٹ ٹریٹ ادرس ایز یو وڈ لائک ٹو بی ٹریٹڈ۔ یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں کہا گیا مذہب اختیار کرنے، اس کے اندر رہنے یا اسے چھوڑنے کا حق ہے۔ آپ کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ آپ اپنے ساتھ برتاؤ چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں خواتین و حضرات ہم اسلامک آئیڈیا آف فریڈم پر۔ اسلام ہمیں آزادی کے سلسلے میں کیا تصور دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ جو کریں گے اس کا بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے اسلامک آئیڈیا آف فریڈم کہ یہ دنیا جس میں انسان کو بھیجا گیا، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس کی آزمائش ہے کہ کون زندگی میں اچھے عمل کرتا ہے، کون اپنی اندرونی زندگی کو حسین اور خوبصورت بناتا ہے۔ فریڈم ہے لیکن لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا فریڈم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، خیر کی باتیں دنیا میں پھیلانے کے لیے آزادی ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد کلمہ عدل کہنا، بعض حدیث میں ہے کلمہ حق کہنا۔ جو جابر سلطان ہے اس کے سامنے حق بات کہنا، یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو آپ کو آزادی ہے، دین جو چاہے قبول کرے، جو چاہے نہ قبول کرے، فریڈم موجود ہے۔ خدا اور اس کے رسول کی توہین اس آزادی میں شامل نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی ایک چیز ہے، کسی کا تمسخر کرنا، کسی کی موقری کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی کمزوریوں کو بیان کرنا یا اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پروپیگیٹ کرنا، یہ دوسری چیز ہے، یہ آزادی رائے میں شامل نہیں ہے۔ انسانی سماج میں اچھائی پھیلانے کے لیے اپنی آزادی کا استعمال کریں، برائی اور بد اخلاقی پھیلانے کے لیے آزادی اسلام نہیں دیتا۔ آزادی رائے انسان کا بنیادی حق ہے، ہر فرد کو تنقید کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی اسلام پر بھی تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے۔ تنقید ایک الگ چیز ہے، تنقید ایک الگ چیز ہے، کمنٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، انسلٹ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ دوسروں کے مذہب کا احترام سکھایا گیا اور دوسرے مذاہب کے خدا کو گالی دینا یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، قرآن نے منع کیا، اس کی آزادی نہیں ہے۔ آزادی رائے کا اظہار سماج کی اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ سماج میں فساد کے لیے۔ اظہار آزادی رائے خدا کا عطیہ ہے تاکہ انسان اپنا نقطۂ نظر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ تو یہ اسلام کا تصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ آزادی کا سہارا لے کر مغرب جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انتہائی نامہذب اور انتہائی غیر متمدن رویہ ہے. It is uncivilized to speak against the most revered man on the earth. اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل احترام کوئی اور شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. دوست دشمن سب آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں. آپ رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے، کمزوروں کا خیال رکھنے والے، مثبت سوچ رکھنے والے، جذبات میں توازن رکھنے والے انسان تھے. آپ ایک آفاقی مقصد رکھنے والے، غلبہ اور اقتدار رکھنے والے، پھر بھی سادہ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انسانیت کے اعلیٰ ترین خصوصیات کے حامل انسان تھے آپ. زمانے نے کبھی آپ جیسا مجسم رحمت نہیں دیکھا. آپ صرف عرب کے لیڈر نہیں تھے، اور آپ صرف اپنے زمانے کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ آپ عرب کے لیڈر ضرور تھے، مگر عجم بھی آپ پر جانثاری کرتا ہے. آپ پختہ کردار والے، صبر و ثبات کے پیکر اور استقامت کی چٹان تھے. آپ اپنے عزائم میں فولاد تھے، مگر برتاؤ میں ریشم کی طرح نرم تھے. اپنی باتوں پر آپ کو پکا یقین تھا. آپ خدا کے منتخب تھے. کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں. سنجیدہ غیر مسلموں نے آپ کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے. آپ نے سماج کو بدل کر رکھ دیا تھا. آپ نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. اس لیے آپ اپنے زمانے کے ہی ایک عظیم انسان نہیں تھے، بلکہ آپ کی عظمت زمان و مکان سے ماورا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے. دشمنوں کو معاف کرنے والے، صحابہ کی ہمت افزائی کرنے والے، بچوں کو آگے بڑھانے والے نادر رہنما تھے. آپ کے کلام میں حکمت اور آپ کی زبان میں تاثیر تھی. کسی کو ہیرے کی قدر نہ ہو تو نہ ہو، مگر ہم اسے ذہین آدمی اور عقل مند آدمی نہیں کہیں گے، بلکہ بے وقوف اور غبی انسان کہیں گے. ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں مستقل طنز کرنا، تضحیک کرنا، تمسخر کرنا، موکری کرنا، انسلٹ کرنا، گویا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. مغرب کے اس اشتعالی رویے کو مسلمان رد کرتے ہیں. مغربی میڈیا کی طرف سے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مضامین آتے رہتے ہیں. آپ کے کارٹون کو بار بار شائع کیا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے اذیت ناک ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دانستہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ڈسریسپیکٹ ہے. اس طرح کے واقعات سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آزادی رائے کا قانون تجوری میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مضحکہ خیز جو کارٹون بنائے جاتے ہیں وہ بڑا گناہ ہے اور ایک سیریس ریلیجیس افینس ہے. لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں مغرب اور مغربی میڈیا نے مسلمانوں کو پرووک کرنا، اشتعال دلانا، اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا انہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے. ایک مصنف نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. جو لوگ اس طرح کی بدتمیزی کو بنیادی انسانی حقوق مانتے ہیں، ان سے وہ پوچھتے ہیں مغرب کے پاس ہیومن رائٹس تو بہت ہیں، مگر رائٹ ہیومنز کی شدید کمی ہے. اب ہم اس گفتگو کے آخر میں بتائیں گے کہ ویسٹ کا ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے بلاسفیمی کو لے کر. وہی ڈنمارک کا اخبار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون چھاپنے کو، پرنٹ کرنے کو، پبلش کرنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتا ہے، اس نے 2003 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کارٹون کی ایک سیریز شائع کرنے سے انکار کر دیا. اس بنیاد پر کہ پڑھنے والوں کو وہ افینسو لگے گا. آج بھی یورپ میں ہولوکاسٹ ڈینائل از اے ویری سیریس ایشو. یعنی جو کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر مار دیا، اس پر سوال کرنا ایک جرم ہے. 1994 میں سوئٹزرلینڈ، فرانس، آسٹریا، جرمنی
ان سب لوگوں نے ایک لیجسلیشن پاس کیا پروہیبٹنگ ہولوکاسٹ ڈینائل، یعنی کوئی فرد ہولوکاسٹ کو اگر انکار کرتا ہے تو وہ جرم ہے، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جرمنی میں ہولوکاسٹ کا انکار کرنے پر 5 سال کی سزا ملتی ہے، اور آسٹریا میں 10 سال کی جیل کی سزا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر ایک یہودی ربی کے سر پر پگڑی باندھ کر ایک بم کا کارٹون شائع کیا جاتا تو ساری دنیا میں اینٹی سیمیٹزم کا ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ سوئٹزرلینڈ میں 1937 کا پینل کوڈ کہتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف زبانی یا تحریری یا اشاروں سے اس کی عزت پر حملہ کرنا یا کسی گروپ پر اس کی نسل، زبان اور مذہب کی بنیاد پر اس کی بے عزتی کرنا، یہ سب قابل سزا جرم ہے۔ یعنی کسی شہری کی عزت و ناموس کا تحفظ تو وہ ایک حق سمجھتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی جسے دنیا کی بڑی آبادی اپنا ہیرو مانتی ہے، اس کے خلاف بکواس اور افواہات کرنے اور ان کی شان میں گستاخی کرنا ان کے نزدیک یہ قابل گرفت جرم نہیں ہے۔ گو کہ دنیا کے رجسٹر میں اپنا نام عیسائی کالم میں لکھانے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے مذہبی رہنما کا احترام کرنے والوں میں اور اپنی جانوں سے زیادہ اسے عزیز رکھنے میں دنیا میں کوئی قوم مسلمانوں کے برابر نہیں ہے۔ مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے کہ جرمنی کے جو فیڈرل پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کو ایک یہودی وکیل ایروین ایتان شہر، اس نے ایک کریمنل کمپلینٹ بھیجا کہ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد نے کئی مرتبہ ہالوکاسٹ، جس میں 60 لاکھ یہودیوں کے مارے جانے کا ذکر ہے، اس پر شک کا اظہار کیا، اس لیے ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے ایک نسل کے خلاف نفرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں مرنے والوں کی توہین ہوتی ہے اور یہودیوں کے حق کی توہین ہوتی ہے۔ 2006 میں برطانیہ کے ایک مورخ، UK کا ایک ہسٹورین ڈیوڈ ایرونگ، اس کی ایک کتاب ہے ہٹلرز ایرا، وینا کے کورٹ میں اس کتاب پر 3 سال کی جیل کی سزا اسے دی گئی، اس لیے کہ اس نے ہالوکاسٹ کا انکار کیا۔ اس کے اگلے دن آسٹریا کا جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے اس نے کورٹ سے اپیل کی کہ 3 سال کی سزا کم ہے، اسے مزید بڑھا دیا جائے۔ آپ دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈ، ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان میں گستاخی کرنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، اور جب کوئی ہالوکاسٹ کو کوشچن کرے تو اسے سزا ملے گی، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ یورپ میں 1989 میں وہ جو کتاب آئی تھی سیتانک ورسس، اس کو لے کر وہاں کے مسلمان برطانیہ کے کورٹ میں گئے اور درخواست دائر کی کہ بلاسفیمی قانون میں سلمان رشدی کو سزا دی جائے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، انہیں بتایا گیا کہ یہ قانون صرف عیسائیت کے تحفظ کے لیے، نہ کہ اسلام کے، تو اس بلاسفیمی کے قانون کے تحت سلمان رشدی کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، یہ اس لیے کہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ توہین رسالت کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ آیت نمبر 61 میں بتایا گیا کہ یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، اب اس کے بعد جہاں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ چنانچہ اس وارننگ کے بعد مدینے میں جتنے یہود اور منافقین رہے وہ ذلیل اور مرعوب ہو کر رہے، اور کچھ یہود مدینے سے نکالے گئے، کچھ قتل کیے گئے، منافقین دھمکی سن کر دبک گئے اور سزا سے بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے آپ کی توہین کی، طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، پہاڑوں کے فرشتے انہیں پیس کر رکھ دینے کی سفارش آپ سے چاہتے تھے، آپ نے منع کر دیا۔ جن لوگوں نے مکے میں آپ کو ستایا تھا اور آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ فتح مکے کے موقع پر اگر وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں سے بعض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کے حوالے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔
قرآن میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے آیا ہے کہ کس طرح سے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، مگر انہیں اس جرم میں اس وقت نہیں پکڑا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا کی تو اس کا دل بدل گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے۔ ان سب معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی سے کام لیا۔ یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور آپ کے زمانے میں کوئی سزا اس وقت تجویز نہیں کی گئی تھی سوائے جنگ میں دھوکہ دہی کرنے والوں کے لیے جن کو سزا دی گئی تھی۔ بعد کے زمانے میں اسلامی حکومتوں کو اس کا اختیار ہے کہ حالات کے نزاکت کے لحاظ سے وہ تعزیری قانون بنائیں۔ اسلام انہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ قانون سخت ہوگا تو ناہنجاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور یہ ضروری نہیں کہ اسلامی حکومت ہی میں ایسا قانون بنے۔ جہاں بھی مسلمان پلورل سوسائٹی میں رہتے ہوں وہاں اپنی حکومتوں سے بات کریں کہ اس طرح کا قانون پاس کرایا جائے جس میں مذہب کی عظیم شخصیتوں کے خلاف توہین نہ ہو۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت امپورٹنٹ ایشو تھا جس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔